یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیس ہے، خان صاحب کو ڈیمیج اور ڈسٹرائی کرنے کے لیے، اس پہ دباؤ ڈالنے کے لیے، پی ٹی آئی کو ڈرانے کے لیے کیس ہے۔ ایک غیر اعلانیہ مارشل لا ہے جس میں عدالتوں کی جتنے بھی احکامات ہیں ان کی کوئی قدر اور قیمت نہیں ہے۔ کوئی بندہ خان صاحب کے ساتھ نہ ملا ہے، نہ خان صاحب کے ساتھ کوئی ملتا ہے، نہ خان صاحب کوئی ڈیل کرتا ہے، خاص کر رانا ثناء اللہ، خاص کر جو پنجاب کی کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے، یہ اس وقت کے جو رسپانسبل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ سمجھتا ہوں آج جو کیس کی سماعت ہوئی ہے اور جو جیل کے اندر ہوئی اور ہمارے منشے کے خلاف ہوئی ہے اور آئین اور قانون کے تقاضوں کے خلاف ہوئی، آئین اور قانون اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ کسی کا ٹرائل، اور وہ بھی ایسے سٹیج پہ جس میں آپ نے ابھی کچھ کھولنا بھی نہیں ہے، وہ آپ جیل میں کریں، یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیس ہے، خان صاحب کو ڈیمیج اور ڈسٹرائی کرنے کے لیے، اس پہ دباؤ ڈالنے کے لیے، پی ٹی آئی کو ڈرانے کے لیے کیس ہے۔ یہ بالکل ایک غیر سنجیدہ قسم کا کیس ہے جس کو بڑا بنا کر کے پیش کیا جا رہا ہے۔ میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں ایسے ٹرائل کی۔ تو سر یہ جو آج انہوں نے 17 تاریخ تک ٹرائل کو پیش کیا، تو آج آپ نے ضمانت کی پٹیشن بھی دائر کر رکھی ہے، تو کیا میری عدالت سے یہ استدعا ہوگی اسلام آباد ہائی کورٹ سے جلد فیصلہ کرے جو ہماری بیل پٹیشن ہے اس پٹیشن پہ۔ ساتھ ہائی کورٹ کے سامنے یہ بھی ایک استدعا پڑی ہے کہ آپ کورٹ کا آرڈر کر لیں اور وہ اوپن ٹرائل ہو، وہ بھی فیصلہ جلد سے جلد ہو جائے۔ اس سے موسٹ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس میں ہم نے پٹیشن گزاری ہے اس عدالت میں، کیا یہ کیس چل سکتا ہے، کیا اس طریقے سے کیس چل سکتا ہے، اس پہ وہ عدالت کے سامنے ہے جس کو ہم نے قواش بھی کرنے کی بھی پریئر کی ہے۔ اب میرے عدالت سے وہ بھی استدعا ہوگی کہ اس پہ کیس پہ بھی جلد سے جلد فیصلہ ہو۔ سہولیات کے حوالے سے بھی یہاں پر آج درخواست کی سماعت ہوگی، کس طرح کی سہولیات دیکھو ایز وی اسپیک اس وقت کی کوئی بھی سہولیات خان صاحب کے پاس نہیں ہے۔ خان صاحب کی سہولیات کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب کو اٹک لے کے گئے، اٹک تو لے کے نہیں جانا چاہیے تھا، اس کو لے کے آنا تھا تو اڈیالہ لے کے آنا تھا۔ اس وقت ہم نے درخواست دے دی کہ شفٹ کروا لے، اس میں 2 مہینے لگ گئے۔ اب جب آخر میں ایک اڈیالہ شفٹ بھی کروایا اور بھی عدالت نے نوٹ بھی فرمایا کہ یہ چونکہ انڈر ٹرائل ہے تو نہیں جا سکتا۔ اب بیٹر کلاس کی فیسلٹیز کیا ان کو معلوم نہیں ہے؟ کیا وہ بیٹر کلاس فیسلٹیز کو اس کو پرووائڈ کی گئی ہے؟ کیا جس کا وہ انٹائٹل ہے اور جس کا عدالت نے آرڈر کیا ہے کیا اس کو وہ مل رہے ہیں؟ بیسیکلی یہ ہے کہ اس ملک میں عدالتوں کے آرڈر کا کوئی امپلیمنٹ نہیں کر رہا، چاہے وہ لوور کورٹ ہے، چاہے وہ ہائی کورٹ ہے، چاہے وہ سپریم کورٹ ہے۔ ایک غیر اعلانیہ مارشل لا ہے جس میں عدالتوں کی جتنے بھی احکامات ہیں ان کی کوئی قدر اور قیمت نہیں ہے۔ میری سپریم کورٹ کی چیف جسٹس سے بھی استدعا ہوگی کہ وہ عدالتوں کے احکامات پہ عمل درآمد کروا لے، اس سے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ سر ایک خبر یہ بھی ہے کہ رات کو کچھ لوگ خان صاحب سے ملے ہیں، کوئی بندہ خان صاحب کے ساتھ نہ ملا ہے، نہ خان صاحب کے ساتھ کوئی ملتا ہے، نہ خان صاحب کوئی ڈیل کرتا ہے، نہ خان صاحب کا کوئی پروگرام ہے جانے کے لیے۔ یہ ان سے گھبرائی ہوئی ہے، جب ٹک کوئی ہوتا ہے تو یہ خود اپنے دل میں سوچتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی ڈیل ہو جائے، خان صاحب کوئی ڈیل کے موڈ میں نہیں ہے۔ راستے بتا دیں جب اریسٹ وارنٹ ہوئے اس کے مطابق خان صاحب کو اڈیالہ جیل میں رکھنا تھا، لیکن اٹک لے کے گئے۔ اس کا قصوروار کون ہے؟ اگر اس کے خلاف کارروائی کی جائے تو یہ کس کے خلاف ہے؟ یہ قصوروار جو ہے یہ اس وقت کی حکومت ہے۔ اس وقت کی حکومت جو تھی وہ جو حکومت اب ختم ہو چکی ہے، اس حکومت کے رکھوالے، خاص کر رانا ثناء اللہ، خاص کر جو پنجاب کی کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے، یہ اس وقت کے جو رسپانسبل ہے۔ قانونی کارروائی کیوں نہیں ہونے چاہیے؟ کیونکہ عدالت کے آرڈر کو انہوں نے امپلیمنٹ نہیں کیا، اور جو اس طرح لے کے آیا یہ ذاتی اناد کی وجہ سے کیا۔ اور سر رات کو ایک خبر آپ دیکھیں، مولانا فضل الرحمان نے جو ہو رہا ہے آج کل فلسطین کا، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم فلسطینی بھائی سے کہتے ہیں کہ آپ انسانی جو جانوں کا ضائع کریں، یہ نہ کریں، تو آج اس بات سے ثابت نہیں ہوتا کہ یہودی ایجنٹ حقیقت میں ہے کون جو ان کی؟ نہیں، دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ یہ بڑا سینسیٹیو ایشو ہے، بڑا سینسیٹیو لینا چاہیے۔ فلسطین والوں کا حق ہے، فلسطین والوں کو آپ دیکھیں، اسرائیل کے انٹیلیجنس کے ہیڈ کا میں بتاتا ہوں، اسرائیل کے انٹیلیجنس کے ہیڈ نے کہا تھا کہ غزہ اوپن پریزن ہے، غزہ اوپن پریزن ہے، اور امریکن ایک ڈپلومیٹ نے کہا تھا کہ یہ لیونگ ہل آن ارتھ ہے، اتنی سخت اس کی تکلیف ہے۔ آپ کو پتہ ہے 2.5 ملین غزہ کی آبادی ہے، 2.5 میں 50% لوگ وہ بچے ہیں، اور 50% بلو دا پاورٹی لائن رہ رہے ہیں۔ اب وہ کیا کرے اپنی دفاع کے لیے؟ دیکھو ان کا ایک حق ہے، اسرائیل کب تک اس کو ڈینائی کرے گا؟ البتہ دونوں اسٹیٹس کو چاہیے کہ کوشش کرے، اس کا جو بھی ہے، UN کو چاہیے کہ انٹروین جلد سے جلد کر